حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں اور اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پہ خاص طور سے جو انعامات اور جو احسانات فرمائے ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان انعام اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہماری اپنی زندگی میں کچھ ایسے بابرکت ایام، کچھ ایسے بابرکت ٹائمز فراہم کرتا رہتا ہے جس مبارک گھڑیوں میں یا جن مبارک دنوں میں اللہ رب العالمین تیزی کے ساتھ دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، جہنم سے رہائی کا پروانہ بٹنے لگتا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ بھی ملنے لگتی ہے۔ اس مبارک گھڑیوں میں اللہ رب العالمین جلدی بندوں سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں میں رکھا رہتا ہے۔ انہی مبارک اور حسین گھڑیوں میں سے ایک بہت ہی اہم عظیم ترین گھڑی رمضان کے 30 یا 29 دن ہیں، جو بہت تیزی کے ساتھ بہت جلد ہمارے اور آپ کے سروں پہ سایہ فکن ہونے والے ہیں۔ گنتی کے چند دن بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں، یہ گننے میں ختم ہو جائے گا، رمضان آ جائے گا، پھر رمضان آنن فانن نکل بھی جائے گا۔ میرے بھائیو، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے پوائنٹ میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن پوائنٹ اور جن نکات اور جن باتوں پر اگر دھیان دیں گے اور ان باتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے خیر کا سبب ہوگا، ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ یقیناً رمضان سے ہم صحیح طور سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب رمضان کا استقبال بولا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور لوگوں کے جو کردار ہوتے ہیں، جو لوگوں کے صبح شام کے
اعمال ہوتے ہیں رمضان سے پہلے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کے کوئی بھی کمی نہ رہنے پائے، مختلف قسم کے انواع اقسام کی ڈشیں تیار کی جائیں جو کبھی نہیں کھایا رمضان میں لانا۔ اسی طرح سے بہت سارے احباب ایسا کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے چونکہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، دم نہیں لگتا ہے، اس لیے دن بھر کام تو کر نہیں سکتے ہیں، دن بھر سوئیں گے روزے کی حالت میں، رات میں کیا کریں گے؟ دن میں سوئیں گے، رات میں نیند نہیں آئے گی، تو رات کے لیے پروگرام بناتے ہیں، پورا رمضان ہم کو یہ مووی دیکھنا ہے، یہ اسلامی مووی، یہ اسلامی چینل پہ، یہ اسلامی فلم، اس طرح کے لوگ پروگرام بنا کے ہمارے نوجوان تیار کرتے ہیں اور رمضان سے پہلے اس کی لسٹ فراہم کرتے ہیں، اور بہت سارے احباب گیم بھی خرید کر کے لاتے ہیں، مختلف طرح کے گیم کچھ خرید کے لاتے ہیں، کچھ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ بوریت کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے، بالکل لطف اندوز ہوتے ہوئے گزرنا چاہیے، سکون کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اگر گیم نہیں رہے گا، دن میں سوئیں گے، رات میں نیند نہیں آئے گی تو بور ہو جائیں گے، اس لیے بوریت سے بچنے کے لیے اس طرح کے انتظام ہمارے بہت سارے احباب کرتے ہیں۔ اسی طرح گویا یہ ہمارے وہ احباب ہیں میرے بھائیوں، یا ہمارے وہ بھائی ہیں جو رمضان کے استقبال کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا، رمضان کے استقبال کا مطلب یہ سمجھتے ہیں پینا، رمضان کے استقبال کا مطلب یہ سمجھتے ہیں مختلف قسم کے نئے نئے ڈیزائن والے کپڑے خریدنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی بھائی کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بھائی کو رمضان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ان بھائیوں نے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کو جو عبادت کا مہینہ تھا، جو ریاضت کا مہینہ تھا، جو اللہ کی بندگی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کا مہینہ تھا، ان لوگوں نے اس رمضان کو عبادت کے سیزن سے نکال کر کے کھانے پینے اور موج مستی کا سیزن بنا دیا ہے۔ ایسے احباب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ لیکن کچھ احباب ایسے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب انہی میں سے ہیں، جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، رمضان کی تیاری کیسے کرنا چاہیے، اس چیز کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا چاہتے ہیں، اسلاف کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو کھنگالنا چاہتے ہیں کہ آخر رمضان سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو یقیناً یہ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے میرے بھائیوں۔ یہ وہ دوسرے قسم کے جو احباب ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سیرت، سلف صالحین کے راستے کے ہر چیز میں متلاشی ہوتے ہیں اور اس کی جستجو کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ احباب ہیں جن کو پتہ ہے کہ رمضان کتنا قیمتی ہے، جن کو پتہ ہے رمضان کی صبح شام کی گھڑیاں کتنی خوش نصیبی کی چیزیں ہیں، کتنی سعادت مندی کی چیزیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اگر یوں ہی گزر گیا اور اس سے ہم بھرپور استفادہ نہیں کر سکے تو پھر پچھتانا پڑے گا، اور پھر پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پچھتانا نہ پڑے، رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھا لیں، اس لیے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلف صالحین کی سیرت کو رمضان سے پہلے کے معاملے میں خاص طور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتے، جو رمضان ایک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی مقام و مرتبے اور اس کے درجے اور رتبے کو بھاپ نہیں پاتے ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، یعنی بس فالتو گیری میں، لایانی میں، بیہودہ چیزوں میں یا ٹائم پاس کے نام پہ یہ ساری قیمتی گھڑیاں گزار دیتے ہیں، قیمتی لمحات گزار دیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے طریقے کے معاملے میں بھی وہ بے فکر اور غافل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قیمتی گھڑیاں، اپنی زندگی کے قیمتی گھڑیاں لایانی چیزوں میں ضائع کرنے والوں کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے
تو یہ کیا کہتے ہیں موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے؟ رب ارجعونی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ذرا پیچھے لوٹا دے، رب ارجعونی، مجھے واپس کر دے، مجھے ابھی آخرت میں مت بلا، ابھی مجھے میری موت نہ آنے دے۔ موت کے فرشتہ جو میرے پاس آیا میری روح قبض کرنے کے لیے، اے اللہ اس موت کے فرشتے کو خالی ہاتھ اپنے پاس بلا دے، ابھی مجھے رہنے دے، مجھے دنیا کے اندر ابھی رہنے دے۔ کیوں رہنے دے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں وہ نیکیاں کر سکوں، فیما ترکت، جو میں نے قیمتی گھڑیوں میں نیکیاں کما نہیں سکا تھا۔ قیمتی ایام، مبارک گھڑیاں، بابرکت اور سعادت مند گھڑیاں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ تو نے کئی بار لایا تھا، لیکن میں نے ان مبارک گھڑیوں کو مبارک اپنے لیے بنایا نہیں، بنانے کی فکر نہیں کیا، اللہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب موت کا فرشتہ آ گیا، اللہ ذرا موت کے فرشتے کو روک دے، ہم کو دنیا میں تھوڑا سا اور رہنے دے، تاکہ ہم جو مبارک گھڑیاں ان سے کچھ اعمال حاصل کر سکیں۔ ہمارے وہ احباب جو رمضان کے معاملے میں، رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ اس قرآن کریم کی آیت کو جانتے ہیں۔ موت کیا ہے میرے بھائیو؟ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹائم ختم ہو گیا۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم دیا گیا تھا 60 سال 40 سال، موت آ گئی، اب ختم ہو گیا۔ آپ کو اچھائی کرنے کا موقع دیا تھا، نیکی کمانے کا موقع دیا تھا، عبادت کرنے کا موقع ملا تھا، اب موت آ گیا مطلب موقع ختم ہو گیا۔ ایسے ہی رمضان گزر گیا تو پھر نیکی کمانے کا موقع ختم ہو گیا۔ ہمارے احباب وہ جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے استقبال سے متعلق ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کی گھڑیاں پا جانا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بارہا آپ سنے ہوں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میری موجودگی میں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لائے، دونوں ایک ساتھ ایمان لائے، ایک ساتھ آئے اور دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان میں سے ایک مسلمان یا ایک صحابی ایسا نکلا جو عبادت کے معاملے میں بہت چوکس نکلا، بہت تیز نکلا، بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ تقوی پرہیزگاری، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، فرائض تو فرائض، نوافل میں بھی بہت آگے رہتا تھا، حتیٰ کہ وہ آدمی وہ تھا جو میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ میدان جنگ میں وہ شہید ہو گیا ایک ساتھی جو عبادت کا بہت زیادہ شوقین تھا، دوسرا وہ مسلمان، دوسرا وہ صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ وہ اتنا زیادہ نوافل کا پابند نہیں تھا، عبادت کا اتنا زیادہ اس کے اندر غلبہ نہیں تھا، نوافل کا بہت زیادہ شوقین نہیں تھا، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے پہلے کے مقابلے میں عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اور اس کی موت بستر پہ آئی، جہاد کے میدان میں نہیں آئی، دشمنوں سے لڑتے ہوئے نہیں آئی، بستر پہ اس کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جس کی موت بستر پہ آئی، وہ صحابی جو بہت زیادہ نوافل کے پابند، بہت زیادہ عبادت کے شوقین پہلے کے مقابلے میں نہیں تھے، وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ جنت کا فرشتہ ان کو آیا اور بلا کر کے ان کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ پھر بعد میں آیا اس آدمی کے پاس جو بہت زیادہ عبادت کا شوقین تھا، بہت زیادہ عبادت میں رغبت کرنے والا تھا، اور جس کی شہادت ہوئی تھی میدان جنگ میں۔ پہلے کون گیا جنت میں؟ جو بہت زیادہ عبادت والا نہیں تھا، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والا نہیں تھا۔ پہلے جنت میں کون گیا؟ جو جس کی انتقال بستر پہ ہوتی ہے، جس کی موت بستر پہ ہوتی ہے۔ اور بعد میں کون جا رہا ہے؟ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ نوافل کا پابندی کرنے والا، اور اب اس میدان جنگ میں شہادت کی موت جس کو نصیب ہوئی، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے صبح کیا تو اپنے ساتھیوں سے وہ واقعہ بیان کرنے لگا جو رات میں نے دیکھا تھا خواب میں لوگوں کو سامنے بیان کرنے لگا تو لوگ تعجب کرنے لگا، ایسا کیسا؟ تعجب کی چیز ہے ہی بھائی، تعجب کی چیز ہے، بہت بڑی تعجب کی چیز ہے کہ عبادت میں یہ آگے شہادت کی موت جس کو نصیب ہوتی ہے یہ بعد میں جا رہا ہے، اور یہ بیچارہ صرف فرائض بہت کچھ مختصر نوافل کا پابند کرنے والا، اور اپنے بستر پہ اس کی وفات ہوتی ہے، گھر پہ اس کی وفات ہوتی ہے، وہ جنت میں کیسے جا رہا ہے، یہ بعد میں کیسے جا رہا ہے؟ تعجب کی چیز تھی۔ تو لوگ آپس میں تعجب کرنے لگے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا اپنا واقعہ اور اپنا قصہ، اور پھر لوگوں سے اس قصے کو بیان کرنا، پھر لوگوں کا اس پر تعجب کرنا، میں نے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں رکھ دیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنا تو کہا، من این ذالک تعجبون، تعجب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کون سی کس بات پہ تم لوگ تعجب کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا
اس کو جنت میں اس کا جنت میں داخلہ پہلے، اس کا بعد میں، دونوں کا ریزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا اور کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ، کیا یہ آدمی اس کے مقابلے میں 1 سال دنیا کے اندر اور زندہ رہا کہ نہیں رہا؟ اس کی شہادت 1 سال پہلے ہو گئی تھی اور اس کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، جو شہید ہوا تھا 1 سال پہلے شہید ہوا تھا، اور جس کی وفات بستر پہ آئی تھی وہ 1 سال کے بعد اس کی وفات آئی تھی، 1 سال وہ اور زندہ رہا، اس کو 1 سال اور ایکسٹرا مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادرک رمضان فصاما وصلی کذا کذا، تمہیں تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ یہ جو 1 سال اور زندہ رہا اس کو 1 رمضان اور مل گیا؟ اللہ ادرک رمضان، اس کو 1 رمضان اور مل گیا، اس کو نہیں ملا۔ اور اس رمضان کی اس نے قدر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے، اجر و ثواب کی نیت سے یہ آدمی 1 سال روزہ رکھا رمضان کا، اور وصلی کذا کذا، 1 سال تک وہ نمازیں اور پڑھا، فرائض کا اہتمام کیا، جس سے پہلا والا محروم رہ گیا تھا۔ اس لیے بلا تمہیں تعجب اس بات پر ہے کہ یہ پہلے جنت میں کیسے نہیں گیا، یہ پہلے کیسے چلا گیا، تمہیں اس پر تعجب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ گیا ہے، بعد میں یہ گیا ہے، تمہیں اسی پر تعجب ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے درجے کے اندر جو گیپ ہے وہ آسمان و زمین کے برابر گیپ ہے، یعنی یہ درجے میں بھی آگے ہے، یہ درجے میں بھی آگے ہے، اور پہلے بھی جنت میں گیا ہے، یہ درجے میں بھی پیچھے ہے اور بعد میں جنت میں گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے اگر پوچھوں تو آخر کیا چیز تھی جس نے اس آدمی کو پہلے جنت میں پہنچا دیا؟ کیا چیز تھی جس نے اس کا درجہ بلند کر دیا؟ رمضان کا پانا نہیں، رمضان کا ملنا نہیں تھا، رمضان کا پانا اور اس کی قدر کرنا، رمضان کا ملنا اور رمضان کی قدر کرنا، رمضان کو رمضان کے جیسے گزارنا، اس نے ایسا محسوس کیا اور اس نے کر کے دکھایا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا درجہ اور اس کا درجہ دونوں کے درجے میں زمین آسمان کے برابر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً رمضان کے مہینے کو پانا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے سب سے رمضان کے استقبال سے متعلق سب سے پہلی بات یہ، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ محسوس کریں کہ رمضان کا مہینہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ لیں کہ کیسے بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 سال ہو گیا نا، ایک سال پہلے ہم رمضان میں 2022 میں روزہ رکھے تھے، رمضان کا مہینہ ہم کو ملا تھا۔ 2022 کے رمضان سے لے کر آج تک اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے، گھر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں ڈھونڈیں کون تھا پچھلے رمضان میں، کون ہمارا دوست تھا، کون ہمارا ساتھی تھا، کون ہمارے گھر کا ممبر تھا، کون سا ہمارا قریبی تھا جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھا، افطاری ہمارے ساتھ کرتا تھا، سحری ہمارے ساتھ کرتا تھا، تراویح کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ لیکن یہ سال آنے سے پہلے، رمضان ہمارے پاس آنے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ رمضان کی سعادتوں سے محروم ہو گیا، وہ کبھی ہمارے ساتھ رمضان کی سعادتیں نہیں منا سکتا، رمضان سے وہ محروم ہو گیا، رمضان کی بہاریں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، دیکھ سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، حالات دیکھے جاتے ہیں۔ اگلا رمضان آنے سے پہلے، 2024 کا رمضان آنے سے پہلے کیا گارنٹی ہم رہیں گے؟ ہے کوئی گارنٹی؟ 2024 کا رمضان آنے سے پہلے کس کے پاس یہ پروف ہے، کس نے یہ گارنٹی لے کر آیا ہے کہ میں 2024 کے رمضان میں رہوں گا؟ پتہ نہیں 2024 کا رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم کو اپنے پاس بلا لے، جیسے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے دادا دادی کو، نانا نانی کو اللہ نے بلا لیا، ہمارے فلاں دوست کو، فلاں ساتھی کو بلا لیا۔ میرے بھائیوں، کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے یہ رمضان بہت ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا، آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اور چلیے اگر زندگی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے 1 سال اور زندہ رکھا، تو یہ بھی تو گارنٹی نہیں ہے کہ ہم، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، اللہ کرے ہم کو بولنے کی توفیق دیتا رہے، آپ کو سننے کی توفیق دیتا رہے، اللہ سلامت رکھے، رمضان کی بہاریں ہم سب کے سروں پہ تا دیر تک اللہ رب العالمین نبھا کے رکھے، رمضان کی بہاریں بار بار اللہ ہم کو دکھائے۔ لیکن حادثات، نئے حادثات، نئے واقعات اس بات کے لیے گواہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلا سال 2024 کا رمضان آئے ہم رہیں، ٹھیک ہے ہم رہیں، لیکن ایسے رہیں گے، صحیح سالم رہیں گے، تندرستی رہے گی، طاقت رہے گی، قوت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ایسا تو نہیں شوگر کے مریض ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے،
ایسا تو نہیں کہیں ایکسیڈنٹ کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں اور رمضان ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے لیکن رمضان سے استفادہ کرنے کی پوزیشن میں ہم نہ رہے. ڈاکٹر بولے روزہ نہیں رکھ سکتے. نقاہت، کمزوری، بڑھاپا، لاچارگی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں. آنکھیں کھول کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو اگلے سال یعنی گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، آج اس سال یہ لوگ یہ جا رہے ہیں لیکن میں جانے کے قابل نہیں ہوں، بسترے مرض پہ پڑا ہوں، ہاسپٹل میں ہوں. ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائیو. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ پانا اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جو چلے گئے ان کو مل نہیں سکتا ہے، جو ابھی ہیں پتہ نہیں اگلے سال ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور جن کو مل بھی گیا پتہ نہیں کہ صحت و تندرستی کی حالت میں ملے گا کہ بیماری، کمزوری اور مرض کی حالت میں ملے گا میرے بھائیو. اس لیے یہ رمضان جو ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھے. اور نعمت سمجھنا ہی صرف کمال نہیں ہے، نعمت کی قدر کرنا بھی یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو. تو یہ پہلا پوائنٹ میرے بھائیو. دوسری چیز یہ رمضان کے استقبال سے متعلق کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کے چہرے سکڑ جاتے ہیں. یعنی دل کے اندر جو تنگی ہوتی ہے، جو کڑوا پن ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے. آ گیا رمضان، لگا دیا کھانے پینے پر پابندی. جن چیزوں کا عمل تھا اب ان کا کیا کریں گے؟ دن میں 12 بار 15 بار بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، کھینی، نہ جانے کیا کیا پینی کی کھاتے رہتے ہیں. اب ان کا کیا کریں؟ اتنا لمبا گئے، آ گیا رمضان، جلدی ختم ہو جائے رمضان. تو یہ دلوں کی اندر جو تنگی ہے نا، یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت پا کے کوئی تنگ ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے کیا وہ اندر سکڑن محسوس کرتا ہے؟ ارے اللہ رب العالمین جس کو ایمان کی دولت دے دے، ایمان کی لذت دے دے، چاشنی دے دے، مٹھاس دے دے، وہ تنگی محسوس کرے گا میرے بھائیو. تو رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کیجئے، مسرت کے ساتھ کیجئے. رمضان کا نام آئے اور رمضان کا چاند نکلے تو دلوں کے اندر ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے، دل پورے خوشی کے ساتھ بھر جائے. اللہ تیرا شکر ہے یہ کھانے پینے پر پابندی کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ آ گیا، جہنم سے رہائی کا مہینہ آ گیا، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ گیا. یہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے میرے بھائیو. یہ ایسے نہیں بلکہ بہت سارے ایسے اسلام میرے بھائیو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ان سے کہہ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اللہ کا جب تم کو فضل ملے. بہت آسان آئے تھے بھائی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ذرا مسلمانوں کو کہہ دو کہ جب اللہ کا کوئی فضل ملے، اللہ کی جب کوئی رحمت ملے. رمضان رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان رحمت ہے کہ نہیں؟ ارے آدمی کے پوری زندگی کے گناہ ایک پل میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر روز بندے کی ایک دعا قبول کرتا. اللہ اکبر. ایسی سعادت کی گھڑیاں جس کو مل گئی وہ یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا چہیدہ بندہ ہے، اللہ کا بہت پیارا بندہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس کی قدر کر لے جائے. تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسلمانوں کو کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ رب العالمین کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو ذرا خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں، خوش ہو جائیں اس نعمت پر. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں نا، مال و دولت، سونا چاندی، زیورات، جتنے بھی چیزیں یہ دنیا کے اندر جمع کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ کا فضل، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے اللہ کی مہربانی، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے اللہ رب العالمین کی رحمت. دنیا کا پورا خزانہ خرچ کر کے آپ اللہ کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے رہائی لکھا سکتے ہیں. لیکن یہ سعادت کی گھڑیاں ایسی میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ان سعادت کی گھڑیوں میں لوگوں کو جہنم سے رہائی نصیب کرتا ہے، جنت میں داخلہ ان کے لیے فکس کر دیتا ہے. اسی طرح تیسری چیز یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. رمضان کی تیاری میرے بھائیوں کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. ایک مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں اعمال لوگوں کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے
شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کے یعنی رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ کیسے؟ اس لیے میرے بھائیوں یعنی فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں، فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں، سنتوں کا جو مقام، جو حیثیت، جو درجہ ہے، وہی مقام مرتبہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے کی ہے۔ آدمی جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے، نماز سے پہلے، فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ادا کرتا ہے، وہ آدمی فرض نماز سکون کے ساتھ ادا کرتا ہے، یکسوئی کے ساتھ ادا کرتا ہے، دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی رمضان سے پہلے روزہ رکھتا ہے اور روزے کا معمول بناتا ہے، اس کے لیے فرض روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رمضان کی تیاری تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے صحابہ اور تابعین کا، سلف صالحین کا معاملہ تھا۔ سلف صالحین یعنی مہینوں پہلے رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان کی تیاری سے متعلق ہے۔ رمضان کے آنے سے مہینوں پہلے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرما دے، اللہ تعالی رمضان جب تک آئے تب تک ہمیں زندہ رکھ، ایک رمضان اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر اور اس کی بہاریں ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیاری سے متعلق میرے بھائیوں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار رکھے، اپنے نفس کو عبادت کا عادی بنائے، اپنے نفس کو عبادت پر جمنے والا بنائے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری سے متعلق ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو کام یا جو چیزیں آپ کو رمضان کی بہاریں سمیٹنے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں، آپ کو لگتا ہے آگے جا کے یہ ڈسٹرب کرے گی، رمضان کی جو ہم یعنی ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، رمضان کی نعمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے، جو جدول بنایا ہے، اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کر دیں۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان کے بعد جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد جو چیزیں آپ مؤخر کر سکتے ہیں، رمضان میں ان چیزوں پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں، اگر آپ رمضان سے پہلے نہیں کریں گے تو رمضان میں وہ چیزیں آپ کو عبادت میں خلل ڈالیں گی۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، عید کی شاپنگ اور بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں، یہ رمضان سے پہلے یہ ساری جھمیلے آپ طے کر لیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر کولر ہے، آپ کو لگتا ہے گرمی کا سیزن ہے، رمضان میں کولر کی ضرورت پڑے گی، آپ رمضان سے پہلے اس کی ریپیئرنگ کرا لیں، اس کا خرید لیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں، اس لیے رمضان صرف عبادت کا مہینہ بنائے، رمضان صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کا مہینہ بنائے۔ رمضان میں کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہو سکے، یا کم سے کم یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام کے کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے۔ محرومی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسی چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کے اندر یہ بات بھی بہت طے شدہ ہے میرے بھائیوں کہ نوکری ہے، جاب ہے، ڈیوٹی ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے، دنیا کی مشغولیات تو بند نہیں کر سکتے، میں مشورہ بھی نہیں دوں گا، لیکن اتنا تو کہوں گا کہ رمضان میں آپ کی دنیاوی مشغولیتیں بند نہیں تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ اگر واقعی آپ رمضان کے مہینے سے استفادہ کرتے، میں مارکیٹ کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن حدیث کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ مارکیٹ کی حالت تو بہت بری ہے، سماج کی حالت تو بہت ہی نہ گفتہ بہ ہے، نہ بیان کرنے کے قابل ہے میرے بھائیوں۔ آج رمضان کے مہینے میں، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس کے اندر آج آدمی 11 مہینے جو مشغولیت نہیں ہوتی دنیا کو لے کر کے، رمضان کے مہینے میں مشغولیت پیدا کر لیتا ہے۔ ساری توانائی، ساری قوت دنیا کے پیچھے اس رمضان کے اندر حاصل کرنے میں لوگ لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اندر دنیاوی مشغولیت آپ کم کریں، زیادہ سے زیادہ آپ دینی مشغولیات اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کا معاملہ اختیار کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری کے اندر ایک بنیادی چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر کسی بھائی کا یا کسی بہن کا پچھلے رمضان کا روزہ بقایا ہے تو اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ پچھلے روزے کو ہم ذرا پورا کر لیں۔
عورتوں کے خاص طور سے چھوٹتے رہتے ہیں. بہت ممکن ہمارے اور آپ کے بھی چھوٹے ہوں, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, جو اسلام نے سہولت دیا اس کی سہولت کا ہم فائدہ اٹھائیں اور رمضان کا روزہ چھوڑ دیے ہوں. لیکن ہمارے اوپر اس چھوڑے ہوئے روزے کی قضا ضروری ہے. رمضان کے استقبال میں یہ بنیادی چیز ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہم پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر پچھلے رمضان کے روزے, فرد روزے رہتے تھے, ہمارے ذمے پچھلے رمضان کے روزے رہتے تھے, ہم پورا سال نہیں پورا کر پاتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا رمضان سے بالکل پہلے, رمضان سے بالکل پہلے شعبان کا مہینہ آتا تھا, تو شعبان کے مہینے ہی میں ہم پچھلے گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا کر پاتے تھے. ابن حجر رحمہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں پتہ کی بات ہے اور مسئلے کی بات ہے. ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل کہ پورا 10 مہینہ تک, شوال سے لے کر کے پورا 10 مہینہ رجب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرد روزہ نہیں رکھ پاتی تھی قضا والا, صرف شعبان میں آ کے رکھ پاتی تھی, اور شعبان میں رمضان آنے سے پہلے کیسا بھی کر کے رکھ لیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ 2022 میں اگر آپ کا کوئی روزہ چھوٹا ہے, آپ کے اوپر وہ واجبی اور فرض روزہ ہے, تو اگلا رمضان آنے تک اس روزے کو ہر حالت میں پورا کر لینا ہے. اگلا رمضان آنے تک اگر آپ نے مؤخر کیا, رمضان آ گیا 2023 کا اور 22 کا روزہ باقی ہے, تو یہ جائز اور درست نہیں ہے, یہ گناہ ہے میرے بھائیوں, یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 11 مہینے کا موقع دیا, آپ نے اس کو ادا نہیں کیا. تو رمضان کے استقبال میں یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے, اگر کسی بھائی کے ذمہ روزہ ہو, کسی بہن کا روزہ ہو, تو اس ابھی 4-5 دن جو بھی بچے ہیں اس کے اندر اپنے روزے کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح میرے بھائیو رمضان کے استقبال میں بنیادی بات ہے, چونکہ رمضان بہت عظیم مہمان ہے, بہت بڑا مہمان ہے, سال میں ایک ہی بار آتا ہے, بار بار نہیں آتا, سال میں ایک ہی بار آتا ہے, اور عظیم الشان مہمان ہے, بہت ساری خوشخبریاں لے کر, بہت ساری بشارتیں لے کر آتا ہے. اس لیے جب مہمان بڑا ہوتا ہے تو اس کا استقبال بھی اسی عظیم الشان طریقے سے کیا جاتا ہے. اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں, دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا گناہ کیے ہیں, کوئی پاپ کیے ہیں, کوئی جرم کیے ہیں. رمضان کے استقبال میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیجئے کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں. اگر کسی کا لین دین کا معاملہ ہے اس کو کلیئر کر لیں, اگر کسی سے کہا سنی کا معاملہ ہے تو اسے معافی مانگ لیں. اگر وہ گناہ آپ نے کیا ہے جو گناہ نہ آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے, چھپ چھپا کے آپ نے گناہ کیا تھا, تو اس گناہ سے توبہ کر لیجئے, تاکہ جب رمضان کا چاند نکلے تو آپ بالکل خوشی ہو کر, شرح صدر کے ساتھ, اطمینان قلب کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت رمضان میں کرنے لگ جائیں, اور آپ کو خوشی میں میسر ہو, اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ قریب ہو جائیں. تو اگر آپ سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے, یقیناً ہوئی ہے کچھ, اگر ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہے تو اللہ کا حق تو مارا ہے. اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسا ہم نے نہیں کیا ہے, اللہ کی بندگی جیسے ہمارے اوپر فرض تھی ویسا ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکے, اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں, کمیاں ہوئی ہیں. ان کمیوں اور کوتاہیوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, سچی توبہ کرو, توبہ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح میرے بھائیو استقبال رمضان میں ایک بہت بنیادی چیز یہ آتا ہے کہ آدمی رمضان کے اندر جو عبادتیں کرتا ہے ان عبادتوں سے متعلق احکام کے مسائل, احکام اور مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے. روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تراویح پڑھ رہا ہے, جتنی بھی نیکیاں کر رہا ہے وہ نیکیاں کیسے کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حق قبول ہو جائے, کون سے ایسے اعمال ہیں, کون سے ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکی برباد ہو سکتی ہے, یہ نیکی خراب ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے احباب ہیں جو دن بھر بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں, رات میں تراویح پڑھتے ہیں, لمبا لمبا قرآن پڑھتے ہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹ میں زیرو آتا ہے, اس لیے کہ ان سے ایسی غلطیاں جہالت کی بنیاد پہ, نادانی کی بنیاد پہ ہو جاتی ہیں, جو بنیادی غلطیاں, جو کوتاہیاں اس انسان کی نیکیوں کو اوپر چڑھنے نہیں دیتی ہے. اس لیے آپ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کرنے والے ہیں, جو بندگی کرنے والے, جو نیک اعمال کرنے والے, ان نیک اعمال کے بارے میں قرآن حدیث کے نصوص سے احکام و مسائل اچھے سے سمجھ لیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. اور گھروں کے اندر کچھ ایسی کتابیں رکھیں رمضان کے مہینے کے اندر جو یقیناً آپ کو رمضان کی برکتوں سے جوڑنے والی کتابیں ہوں, گھروں کے اندر تھوڑا بہت اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں. اسی طرح میرے بھائیوں آخری چیز یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں
آج ہی سے دعا کریں، پہلے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچائے، صرف پہنچائے نہیں، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ پہنچائے، صحیح سلامت اللہ رب العالمین نے پہنچائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان ہم کو مل جائے، تیرا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی، سلف صالحین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح پہلے کے جو محدثین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم تیری بارگاہ میں نذرانے پیش کریں، جو بھی تیری بارگاہ میں عبادت پیش کرے، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو تو اپنے یہاں قبول فرمائے. اور آخری چیز میرے بھائیوں، سب سے آخری چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ میرے بھائیوں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. جو کریں بس اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو کریں اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے کریں، باقی کسی اور کو دکھانے کے لیے، باقی کہیں اور کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے رمضان کی ایک بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. یقیناً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو رمضان کی سعادتیں، جو رمضان ہمارے سروں پہ بالکل قریب سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی سعادت مند گھڑیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سلف صالحین کے راستے پر نیکیاں انجام دیں، خیر کے کام انجام دیں، عبادتیں انجام دیں. اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے. ہم تیرے گنہگار بندے، ہم تیرے ناتواں کمزور بندے، ہم بالکل بے بس بندے، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ تو دم نہیں کرے گا، جب تک تو طاقت نہیں دے گا، جب تک تو قوت نہیں دے گا، ہم سانس نہیں لے سکتے. سانس لینا تو دور کی بات ہے، پلک نہیں جھپک سکتے. رب العالمین ہم کمزور بندے تیری بارگاہ میں رمضان کی سعادتوں کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ رمضان آئے تو ایسا رمضان آئے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد عید کا چاند نکلتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں، ہمارے بھائیوں کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں داخل ہو جائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ تو نے جنت کی بشارتیں سنا دیا ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو لکھ دیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں نہیں جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے قریب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی اور ہمارے تمام اہل ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کی لسٹ میں ہمارا نام درج فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان ہمارے سامنے آئے، ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ رمضان ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو، سعادت مندی کا سبب ہو، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یکجوئی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں اللہ تو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.